بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 63 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ بس بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام دیے گئے ان کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے، ان کی فطرت کا، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے حوالے سے، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے افراد کو لے کر اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو خود نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان پر اپنی طرف سے عذاب نازل کیا اور سب ہلاک ہو گئے، پھر دوبارہ ان زندہ کیا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دیے اور حکم ہوا کہ ان پر عمل پیرا ہونا ہے، تورات ان کو ملی، تو اس پر بھی انہوں نے انکار کرنے کی کوشش کی اور احکام کو قبول نہ کرنے کا اظہار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا فرشتے کو، تو فرشتے نے پہاڑ کو، طور پہاڑ کا ایک حصہ اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے یہ پہاڑ تم پر آتا ہے۔ تو بأمر مجبوری سجدے میں گرے اور انہوں نے قبول کر لیا۔ اب دو چیزیں تھیں ان کے پاس، یا تو اللہ کا عذاب قبول کریں یا اللہ کے احکام قبول کریں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکام قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، اور جو قبول نہیں کرنے والے ان کے لیے عذاب ہے۔ تو ان کو یہ عذاب دکھایا گیا کہ دیکھو اللہ کی ناراضگی کو مول لینا تمہارے لیے آسان ہے تو ایسا کر لو، اور اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ان احکام کو قبول کرو۔ سو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن پھر اپنی جو پرانی روش ہے اس پر کاربند ہو جائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا۔ میثاق پختہ وعدے کو کہتے ہیں، پختہ عہد کو، کہ اس کو توڑنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس وعدے کو توڑ دیا جائے، اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے وعدہ اللہ تعالیٰ سے لیا اور اس وعدے کو اس وقت بھی توڑا، بعد میں بھی توڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی توڑتے رہے۔ اللہ کے انہوں نے وعدہ کیا تھا، انبیاء کرام سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو پھر ان کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، اور تورات میں بھی ان سے یہ وعدہ ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے جس طرح تورات کے دیگر احکام کو ہوا میں اڑا دیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اللہ کے حکم کو قبول نہیں کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور کو، خُذُوا، اور کہا کہ لو، مضبوطی سے تھام لو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، جو تمہیں ہم نے احکام دیے ان کو مضبوطی سے، قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو سکے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تم نے پھر منہ پھیر لیا اس کے بعد، یعنی اس وقت وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی ہم عمل کریں گے، لیکن جب وہ صورتحال ختم ہوئی، کچھ عرصہ گزرا، تم نے پھر روگردانی شروع کر دی، اللہ کے احکام سے انحراف شروع کر دیا،
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ باوجود اس کے کہ یہ نافرمانی کرتے رہے، باوجود اس کے کہ اللہ کے احکام کو نہ مانتے رہے، لیکن اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اس کی رحمت مسلسل ان کے شامل حال رہی۔ اللہ پھر بھی ان کو فضل سے نوازتا رہا، پھر بھی اپنا کرم اور مہربانی فرماتا رہا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ جب اپنا کرم فضل فرماتا ہے تو ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری کی کوشش کرنی چاہیے، نافرمانی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اب یہاں ایک اور گروہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا تھا، بنی اسرائیل کو، کہ تم نے ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہفتے کے دن کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دو، باقی دنوں میں اپنے کام کاج کرو، جو بھی معاملات ہیں وہ سر انجام دو، لیکن ہفتے کے دن کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرو۔ تو یہ بستی سمندر کے قریب واقع تھی، مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا، مچھلیاں بیچ کر اپنا گزر اوقات کرتے۔ اب باقی دنوں میں ان کو زیادہ محنت کرنا پڑتی اپنے رزق حاصل کرنے کے لیے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے، لیکن جب ہفتے کا دن آتا تو مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی۔ تو اب یہ دیکھتے کہ ہفتے کے دن تو ہمیں منع ہے، مچھلیاں پکڑنی نہیں ہے، اب اس دن زیادہ آ گئی ہیں مچھلیاں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو کچھ لوگوں نے، ان میں سے چند ہزار لوگوں نے ایک ہیلا کیا کہ پانی کے ارد گرد حوض بنا لیے، تالاب بنا لیے، اور جب ہفتے کا دن آتا تو اس کو کھول دیتے تو ساری مچھلیاں ادھر سے تالاب میں آ جاتی، ان کے حوض میں آ جاتی۔ پھر جب اگلا اتوار کا دن ہوتا تو یہ مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے ہم نے تو ہفتے کے دن نہیں پکڑی، ہم نے تو اتوار کے دن پکڑی۔ تو اس طرح ہیلا کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور جو اللہ نے عبادت کے لیے ان کے لیے دن خاص کیا تھا اس کو انہوں نے اس طرح خراب کرنے کی کوشش کی، اور آزمائش کو، اللہ کی آزمائش کو ہوا میں اڑا دی۔ تو اس کا یہاں ذکر ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کیا۔ اعتدوا، تجاوز کیا، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن۔ تو اب جب انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب متوجہ ہوا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا، کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، دھدکارے ہوئے بندر۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو یہ سارے کے سارے مسخ ہو گئے اور یہ بندر بن گئے۔ جتنے لوگ مچھلیاں پکڑنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ نے سب کو بندر بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس ہم نے بنا لیا ان کو، عبرت بنا دیا ان کے لیے جو وہاں موجود تھے، وما خلفہا، اور ان کے لیے جو بعد میں آئیں گے، یا ان کے لیے جو سامنے تھے اور جو ان کے لیے جو دوسری بستیوں میں آباد تھے، ان کے لیے عبرت بنا دیا۔ لوگ دیکھیں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی سزا کیا ہوتی ہے، اللہ کے احکام کو ہوا میں اڑا دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے اس کو نصیحت بنا دیا کہ جو متقی بننا چاہتے ہیں وہ اس کو دیکھ کر تقوی حاصل کریں۔ تو یہ جو بندر بنائے گئے تھے، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ 3 دن یہ بندر کی شکل رہی ان کی، اسی حالت میں اس عذاب میں مبتلا رہے، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ بعض جو سننے کو ملتا ہے نا کہ یہ جو بندر ہیں یا فلاں جانور ہیں یہ وہ ان کی بگڑی ہوئی شکل ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ علیحدہ سے مخلوق ہیں اللہ کی۔ جو بھی جانور ہیں جن پر عذاب نازل ہوتا ہے، زیادہ دیر پھر ان کو مہلت نہیں ملتی۔ ان کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک تو اس حالت میں رہے، اور اس کے بعد پھر ختم ہو گئے، ان کا پھر نام و نشان ہی مٹ گیا۔ تو ان آیات مبارکہ میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ایک تو یہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق حقیقی ہے،
ہمارا رازق حقیقی، ہمارا محبوب حقیقی، تو ان کی طرف سے جو احکام آئیں، مالک اپنے جو احکام ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اس خوشی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، تسلیم و رضا کا پیکر بن کے قبول کرنا چاہیے، نہ کہ مجبوری کے ساتھ، نہ کہ اس پر تکلیف محسوس کرتے ہوئے، بلکہ مالک نے جس نے ہمیں کروڑہ رحمتوں سے نوازا ہے، چند احکام ہمیں عطا فرمائے اور چند چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور چند چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا، تو ہمیں تو خوشی خوشی اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کو مجبوری نہیں سمجھنا چاہیے جس طرح کہ انہوں نے سمجھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمتیں اور فضل ہو رہا ہے تو پھر ہمیں روگردانی نہیں کرنی چاہیے، مسلسل اس کا فضل جب ہمارے شامل حال ہے تو ہماری طرف سے بھی اللہ کی بارگاہ میں اطاعت مسلسل ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر آج اتنا کرم، اتنی مہربانی ہے کہ یہ پہلی قوموں کو جو مسخ کیا گیا، ان کے چہرے تبدیل ہوئے، ان کو اللہ نے اس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا، آج ہم اس طرح کے عذاب سے بچے ہوئے، حالانکہ ہم سب اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ہاں اخلاقی طور پر کتنی برائیاں ہیں جو اس معاشرے میں رائج ہیں، ناپ تول کی کمی دیکھ لیں، جھوٹ دیکھ لیں، رشوت دیکھ لیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیکھ لیں، وہ سارے عذاب جو اس وقت لوگوں پر آئے، جس وجہ سے آئے، آج وہ وجہیں ہم میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی طفیل ہم پر کرم ہے، تو ہم اس کرم کا اس طرح اللہ کی بارگاہ میں اس کرم کو قبول کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیازمندی پیش کریں کہ ہم اس کے احکام پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔